وزیر اعظم کا دورہ قطر، شہباز شریف اور نواز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ شیخ تمیم بن حمد سے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم کا مرحوم سابق امیر کی دور اندیش قیادت اور مدبرانہ بصیرت کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے کہا کہ مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ خطے کے امن و استحکام اور ترقی کے لیے شیخ حمد بن خلیفہ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستان کے لیے مرحوم کی گرم جوشی، شفقت اور دیرینہ محبت کو خراج تحسین پیش۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے متعدد یادگار دوروں کو بھی قدر و منزلت سے یاد کیا۔ وزیر اعظم کا صدمے کی گھڑی میں قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کی مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی۔ امیر قطر کا وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف سے دوحہ آ کر تعزیت کرنے پر اظہار تشکر۔ جذبے کو دونوں برادر ممالک اور عوام کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ترکی پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل ترکی کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک فوج، FCC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ مؤثر کارروائیوں میں مزید 3 خارجی جہنم واصل۔ خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا۔ خارجی دہشت گرد اپنی کمی گاہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد۔ آپریشن شابان میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ خواتین کو بااختیار بنانا فقط ایک طبقے کی نہیں، قوم کی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 9ویں اسلامی تعاون تنظیم کی وزارت کانفرنس برائے خواتین سے خطاب۔ کہتی ہیں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ خواتین کے لیے اپنا روزگار پروگرام میرا خواب ہے۔ خواتین کو IT سکلز کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ طالبات کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے لیے مالی شمولیت، کاروباری مواقع کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ پنجاب میں خواتین کے تحفظ کے لیے پینک بٹن لگایا گیا ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ اپنی چھت اور اپنا گھر اسکیم سے شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ نے کہا خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ خواتین کو کئی طرح کے چیلنجز درپیش ہیں۔ خواتین معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، امریکی فوج کے ایران پر نئے حملے۔ بوشہر، بندر عباس، قشم اور جاسک میں دھماکے۔ ماہ شہر میں واٹر پمپ اسٹیشن پر امریکی حملے میں 1 شخص شہید، 4 زخمی۔ اصفہان پر امریکی حملے میں 1 شہری شہید، 7 زخمی۔ امریکی فوج نے کہا کہ ایران کے خلاف حملوں کی ایک اور لہر مکمل کر لی۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار سائٹس، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں سمیت چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ خوزستان صوبے کے 8 مختلف علاقوں پر گولہ بارود برسایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران کا آبنہ ہرمز پر کنٹرول نہیں۔ آبی گزرگاہ میں تجارتی جہازوں کی آزاد نقل و حرکت یقینی بنائیں گے۔ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایرانی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امریکی فوج نے اتوار کو بھی ایران کے 140 اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز امریکی حملوں میں 1 ایرانی فوجی شہید ہوا۔ ایران کے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت میں علی السالم اور احمد الجابر ایئر بیس پر میزائل حملے کیے گئے۔ علی السالم ایئر بیس پر ایندھن کے ذخائر اور پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ کر دیے۔ احمد الجابر ایئر بیس پر نصب اسٹریٹجک FPS ریڈار سسٹم بھی حملے میں ناکارہ بنا دیا گیا۔
اردن میں پرنس حسن ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا. حملے میں ایندھن کے متعدد ذخائر اور اسلحہ گوداموں میں آگ لگ گئی. بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے کیے گئے. ہیلی کاپٹر مرمت کی تنصیبات، P-8 طیارے کے ہینگر اور امریکی ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو ہدف بنایا گیا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کارروائی آنکھ کے بدلے آنکھ آپریشن کے تیسرے مرحلے کے تحت کی گئی. ایران اپنے ہارمز میں غیر ملکی فوجی موجودگی اور مداخلت مزید برداشت نہیں کرے گا. کویت کا ایرانی میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ. کویت کی فوج نے کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے دشمن کے میزائلوں اور ڈرونز کو نشانہ بنایا. اردن کی فوج نے ایران کی جانب سے داغے گئے 4 میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ترجمان نے کہا کہ فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے میزائلوں کو تباہ کر دیا. ایران کے حملوں پر بحرین میں خطرے کے سائرن بج اٹھے. ایران نے کیا معاہدہ توڑ دیا، ہم اپنے ہارمز کا تحفظ کریں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. کہا اپنے ہارمز کی سیکیورٹی کے بدلے ہمیں معاوضہ ملنا چاہیے. ہم اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنے کا معاوضہ چاہتے ہیں. اسلام آباد میمورنڈم ختم ہو چکا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ. کہا خطے کو مزید کشیدگی سے بچانے کے لیے ہم پاکستان، عمان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہیں. امریکہ کے خلاف جوابی کارروائیاں ایران کا جائز حق ہے. امریکہ اسلام آباد MOU پر عمل نہیں کرتا تو ایران بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرے گا. باہمی معاہدوں پر عمل دونوں فریقوں کی یکساں ذمہ داری ہے. ثالث ممالک اب بھی ثالثی کے عمل کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ مشترکہ طریقہ کار تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے. واشنگٹن کا عمان پر دباؤ اس عمل میں رکاوٹ بن رہا ہے. سپریم لیڈر سمیت ہر ایرانی شہری کے قتل کا حساب لیا جائے گا. امریکہ اور اسرائیل کے جرائم کو دستاویزی شکل دینے کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال کیے جائیں گے. ایران عالمی سطح پر انصاف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. ایران امریکہ تنازع ختم کرنے کی صلاحیت صرف پاکستان کے پاس ہے. آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کا چوتھے شوشا عالمی میڈیا فورم سے خطاب. کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی امن کوششیں قابل ستائش ہیں. امید ہے پاکستان ایک بار پھر خطے میں امن کے قیام کی کوششوں میں کامیاب ہوگا. خطے کے امن کے لیے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کے عزم کو سراہتے ہیں. اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کا بھارتی حکومت کے نام کھلا خط. لاکھوں مسلمانوں کا نام ووٹر فہرستوں سے خارج کیے جانے پر وضاحت طلب کر لی. اقوام متحدہ نے بھارت سے مذہب اور نسلی بنیاد پر حذف کیے گئے ووٹرز کا تفصیلی ڈیٹا مانگ لیا. اقوام متحدہ کا مسلمانوں کے خلاف نسل پرستانہ رویے پر شدید تشویش کا اظہار. بھارت سے انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کے عمل میں شفافیت اور غیر جانبداری یقینی بنانے کا مطالبہ. اپنے بیان میں کہا کہ مسلم اور بنگالی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو ٹارگٹ کر کے فہرستوں سے نکالا گیا. 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 5 کروڑ 20 لاکھ نام حذف کیے جانے کے الزامات موصول ہوئے. مغربی بنگال میں 91 لاکھ نام انتخابی فہرستوں سے حذف کیے جانے کے الزامات سامنے آئے ہیں. مصنوعی ذہانت کو من پسند انتخابی عمل کے لیے استعمال کیا گیا. مونال ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار. وفاقی آئینی عدالت نے CDA اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لیں. حکم امتناعی بھی ختم. ٹرائل کورٹس ملکیت کا فیصلہ عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کریں گی. ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی. سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا. کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا. فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر نہ تھا. ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا. وکیل احسن بھون نے کہا عدالت نے کیس کو بہت اچھا پڑھا ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی بولے عدالت میں ہماری تعریفیں نہ کریں. جو سماعت ہوئی وہی حکم دیں گے. الف لیلا کی کہانی فیصلے میں نہیں لکھیں گے. فیصلہ پڑھا تو اندازہ ہوا بہت کچھ عدالتی کارروائی سے باہر کا لکھا گیا.
वफाकी आईनी अदालत ने डैम तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत से रोक दिया। अदालत ने नई गाज डैम तामीर में हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने नई गाज डैम तामीर केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि डैम की तामीर के मुआहदे में तय तरीक़ाकार के मुताबिक तनाज़ुआत का हल होगा। हिदायत का मकसद मज़ीद कानूनी चाराजोई को एक अहम अवामी बुनियादी ढांचे मंसूबे की तकमील में रुकावट डालने से रोकना है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। अदालत के मुताबिक हाई कोर्ट ने कानून को मद्देनज़र रखे बगैर गलत हिदायत जारी की। हाई कोर्ट अहकामात में तनाज़ुआत के हल, वापडा और नैब क़वानीन को मद्देनज़र नहीं रखा गया। आईनी हुदूद से तजावुज़ के नतीजे में इंसाफ की खुली खराबी होती है। वापडा कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत मौसूल होने के बाद 15 रोज़ में फैसला करे। ख़वातीन पर तशद्दुद और इम्तियाज़ी सलूक तरक्की की राह में रुकावट है। पाकिस्तानी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ के लिए मौसर कानून साजी और इदारा जाती इस्लाहात की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तालीम और सेहत ख़वातीन के हक़ीक़ी माशी इस्तेहकाम की बुनियादी सतून हैं। बेनज़ीर भुट्टो ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार थीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। लाखों ख़वातीन और बच्चियाँ आज भी तरक्की की राह में रुकावटों का सामना कर रही हैं। ख़वातीन पार्लियामेंट, अदलिया, सिविल सर्विसेज, कारोबार और तालीम में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही हैं। हर खातून और बच्ची को तालीम और तरक्की के यकसा मौक़े मिलने चाहिए। ख़वातीन का माशी और सियासी सतह पर बाइख्तियार होना नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। कुलसूम बाई वलीका हस्पताल में रिपोर्ट HIV केसेस का जायज़ा। मुराद अली शाह का कुलसूम बाई वलीका हस्पताल में HIV केसेस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि कुलसूम बाई वलीका हस्पताल में अब तक 78 बच्चों में HIV की तशख़ीस हो चुकी है। तहकीकात के बाद मुतअद्दिद अफसरान और तिब्बी अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। मुराद अली शाह ने कहा, सेहत की सहूलियात की फराहमी में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारत, ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। पुर्तगाल के सफ़ीर ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मरियम नवाज की पुर्तगाली कंपनीज़ को पंजाब में कारोबार और सरमायाकारी की दावत। मुलाकात में पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बिजनेस फोरम कायम करने की तजवीज़। लाहौर और लिस्बन शहर के दरमियान सकाफती और तालीमी तबादलों के लिए सिस्टर सिटी ताल्लुकात बनाने पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान देरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत की गुंजाइश मौजूद है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल $77 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $72 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। ईरान अमरीका कशीदगी के एशियाई स्टॉक मार्केट्स पर भी मनफी असरात। जनूबी कोरिया के कॉस्पे इंडेक्स में 8% से ज़ायद की गिरावट। जापान के निकी इंडेक्स में 2.5% से ज़ायद की कमी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.54% की मंदी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 2,314 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,79,927 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा शहर पर इसराइली ड्रोन हमला, मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 73,000 से ज़ायद हो गई।